سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام میں آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ اللہ کا فضل ہے کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اس شو کے ذریعے عالم اسلام اور خصوصاً بالخصوص نوجوانوں کے دلوں میں عشق مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع فروزہ کرنے کے لیے اور عقائد اور نظریات کے حوالے سے انہیں مضبوط کرنے کے لیے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے، اور اس پورے پروگرام کی جتنی بھی نشستیں ہیں ان میں کوشش کی جا رہی ہے کہ عقائد کے حوالے سے گفتگو کی جائے، تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے یا وہ لوگ جو کچھ جاننا چاہتے ہیں اسلام کے بارے میں اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ اس سلسلے میں جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جگر گوشہ خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اکاڑوی اکیڈمی العالمیہ کے سربراہ بھی ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، مزاج گرامی، الحمدللہ۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کی اور کوشش کی ان کی زندگی سیرت کے حوالے سے جو پیغام ہیں مختصراً وہ نوجوانوں تک یا اپنے ناظرین تک پہنچائیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان کی سخاوت کے حوالے سے اور ان کی حیا کے حوالے سے، ان کی زندگی یعنی ایک بڑے تاجر کی حیثیت سے بھی کیا تھی، دینے والے کی حوالے سے بھی کیا تھی ان کی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ان کا عشق، محبت اور پوری زندگی کو جو ہے کوشش کریں گے جو ہے اس چھوٹے سے پروگرام میں اس پہ کچھ روشنی ڈالیں، ان سے کچھ روشنی بھی لیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں پہل کرنے والوں میں حضرت صدیق اکبر ہم ذکر کر چکے ہیں۔ وہ صحابی جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی، خوشخبری دی، ان میں سے 6 افراد ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر کی وجہ سے داخل اسلام ہوئے، ان کے کہنے پہ آئے اور نبی پاک سے صلی اللہ۔ وابستہ ہوئے۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، پھوپھی ذات بہن کے بیٹے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ یہ ان کا ایک نسبی قرابت کا رشتہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت پیار تھا، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں ایک بات ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ ذو النورین یا ذی النورین، 2 نور والے۔ تو وہ 2 نور کون ہیں؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، حضرت رقیہ اور پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما، یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری ان کے نکاح میں آئیں۔ تو یہ دنیا میں واحد شخص ہیں جن کے نکاح میں ایک ہی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ یہ بھی ان کی ایک بڑی شان ہے۔ ان کے والد کا نام عفان ہے، تاجر تھے، اور حیا کے حوالے سے ان کے بارے میں یہ حدیث شریف ہے کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ نے جو تہمد پہنی ہوئی تھی، نیچے جو چادر باندھی جاتی ہے جس کو لنگی بھی کہتے ہیں، تو پنڈلی مبارک سے کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر آئے، حضور اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت عثمان آئے تو حضور نے اس حصے کو فوراً ڈھانپ لیا۔ تو فرمایا میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ۔ تو ان کی یہ ایک شان، ان کو حیا کے حوالے سے خاص ایک درجہ حاصل ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مال قربان کرنے، جان قربان کرنے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے کئی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی. اللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک جنت ہیں اللہ کی عطا سے، تو حضور نے اعلان فرمایا تو انہوں نے جنت خریدی. یہاں تک الفاظ موجود ہیں کہ اے عثمان اب تو کوئی اور عمل نہ بھی کرے، تیری جنت کا میں ضامن ہوں. اللہ اور فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، جنت میں میرے ساتھی عثمان ہوں گے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ اعلان فرمایا. اپنی بیٹی سے فرمایا کہ تمہارے شوہر حضرت ابراہیم کے مشابہ ہے، کیونکہ حضور نے تو سب کو دیکھا ہوا ہے. کیا بات. تو حضور نے ان کو یعنی خوش کرنے کے لیے کہ ان کی شکل حضرت ابراہیم سے ملتی جلتی ہے، ریزمبلنس ہے، تو یہ بھی ان کے بارے میں فرمایا. حضرت عثمان غنی کا بہت احسان ہے. اور پھر ان کو جامع القرآن، قرآن پر لوگوں کو جمع کرنا، یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، خدمت ہے، جس سے یعنی آج پوری دنیا امت کو اسلام فائدہ ہو رہا ہے. فیضان اٹھا رہی ہے. علامہ صاحب آپ نے تعارف کیا کرا کہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ ایک تاجر کی حیثیت سے اسلام قبول کرنا، جو مالدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت دیر لگاتے ہیں کسی جانب آنے. کوئی واقعہ ان کا کوئی ایسا جس میں اسلام جب قبول اسلام کے وقت؟ جی میں شروع کرتا ہوں تو آپ کے ہاں بریک کا ٹائم آ جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، لازمی بات ہے مکہ میں رہنے والے جو لوگ تھے ان کے بارے میں ہمیں تاریخ جہاں یہ بتاتی ہے کہ کچھ لوگ انسانی لباس میں درندے بن چکے تھے، وہاں یہ ایسے لوگ بھی تھے جن کے بارے میں لوگوں میں یہ تاثر تھا کہ یہ کردار کے لحاظ سے یا دوسری چیزوں سے کچھ مہذبین بھی تھے، مہذب بھی کچھ یعنی بہترین رکھتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پایا، ایک تو یہ کہ صادق اور امین وہ معاشرہ بھی نبی کو پکارتا تھا. پھر حیا کے حوالے سے کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے نبی پاک، تو یہ خوبیاں بھی انہوں نے دیکھیں. اب آ جائیں تو مال کی طرف، تو وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سائل کو کبھی نہیں کا لفظ تو کہا ہی نہیں. اگر کچھ دینے کے لیے پاس وقتی طور پر نہیں ہوتا تب بھی زبان پر نہیں، جس کو لا کہتے ہیں عربی میں، وہ تو آیا ہی نہیں. حضور نے وہ نہیں فرمایا. تو وہ نبی پاک کی یہ خوبیاں بھی دیکھتے تھے. پھر تجارت کے حوالے سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ جو حضور کی تجارت تھی وہ بھی ان کے پیش نظر تھی، انہوں نے اس کو بھی دیکھا تھا، مشاہدہ کیا تھا خود، بالکل دیکھا تھا. اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صادق کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب اس معاشرے میں جھوٹ کتنا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی. اس معاشرے میں رہ کے نبی پاک نے اعلان نبوت سے پہلے جو اپنا کردار پیش کیا تھا وہ سب ان لوگوں نے دیکھا ہوا تھا. اور پھر حضرت ابو بکر جیسی شخصیت جب وہ ایمان لا رہی ہے تو انہوں نے ان کو جب کہا تو انہوں نے دیر نہیں لگائی، یعنی یہ نہیں کہ میں سوچوں گا فیصلہ کروں گا، فوراً قبول کر لیا. تو یہ ان کی ایک خوبی تھی. اب میں آپ کو اگر ٹائم ہوگا تو ان کے وہ واقعہ سناؤں گا کہ ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا وہ کتنا تھا. اس کو اگر آپ سنیں گے، خاص طور پر مدینہ منورہ آنے کے بعد انہوں نے یہ 2 ہجرتوں والے ہیں. انہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی، تو ادھر کی بھی ہجرت اور پھر مدینہ کی بھی ہجرت، تو 2 مرتبہ انہوں نے ہجرت بھی کی ہے. یہ بھی ان کی ایک خوبی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کیا، وہ وفات پا گئی. دوسری کا کرنے کے بعد یہ فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک کر کے انتقال کرتی، میں سب تیرے نکاح میں دے دیتا. اس سے ان کے کردار کی بھی بات اور نبی کا ان سے تعلق وہ بھی ہم پر واضح ہوا. تو ہم یہ جان لیں.
اور پھر حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ جتنے ارشادات ہیں اس کے بعد کوئی ایسا شک نہیں رہنا چاہیے ان کے بارے میں. کچھ لوگ قبائل کی جنگ کی بات کرتے ہیں. بالکل. ابھی اس کو ہم بریک کے بعد یہ تمام چیزیں کنٹینیو لازمی کریں گے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال ہوں وہ بھی کلیئر ہو. ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے اور ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور بریک کے بعد ہم جب آئیں گے تو یہیں سے اپنی گفتگو کو اسٹارٹ کریں گے. جب تک کے لیے آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ جب پروگرام میں لائیو کالز لی جائیں تو کوشش کیجیے گا کہ لائیو کالز میں ریلیونٹ کویشچن کریں تاکہ آپ کا جواب پروگرام کے دوران دیا جائے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. میرے سرکار میری بات بنائے رکھ، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. گفتگو ہو رہی ہے سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے، اور علم صاحب نے ان کے قبول اسلام کے ٹائم کے جو انیشیل واقعات ہیں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی. آپ کوشش کریں گے کہ ان کی حیات کے دوران جو واقعات ہوئے اور جو ان کی زندگی کے درمیان جو ثقافت کا جو ایشو ہے ان کا کہ بہت زیادہ لوگوں کو نوازنا اور کسی کو جو ہے مایوس نہ بھیجنا، ان کی حیا کے حوالے سے گفتگو کریں گے اس سیگمنٹ میں. اور آپ کو یہ بھی بتا چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ علامہ صاحب اسی پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات دیں. جی علامہ ایک صاحب. واقعہ جو بہت ضروری سنانا ہے وہ یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لانے کے بعد عمرہ کا ارادہ فرمایا. جی بالکل. 1500 صحابہ ساتھ ہو گئے. مکہ مکرمہ میں افواہ اڑ گئی ریومر کہ مسلمان لڑائی کے لیے آ رہے ہیں. حدیبیہ ایک مقام ہے، جدہ سے مکہ جائیں تو راستے میں آتا ہے. ان کو حالانکہ پیغام بھیجا گیا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو نمائندہ بنا کر بھیجا، جاؤ تمہارے تعلقات بھی ہیں، بااثر بھی ہو، بات کرو، ان کو جا کے بتاؤ ساری کیفیت. وہ مکہ مکرمہ شہر میں چلے گئے بتانے کے لیے کہ بھئی ہم آئے ہیں عمرے کے ارادے سے، ہمارا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے. ادھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت عثمان تو مکہ چلے گئے، وہ طواف بھی کر لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے، ہم ابھی انتظار میں ہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان ہمارے بغیر کعبے کا طواف نہیں کرے گا. اللہ. یہ بڑے اعتماد کی بات ہے، معمولی بات نہیں. بالکل. ادھر مکہ والوں نے یہ کہا اے عثمان ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، مگر ایک خبر اڑ گئی ہے، افواہ منہ سے نکلتی ہے، پھیل گئی ہے، ہم اجازت دے دیں، کوئی شرارت ہو گئی، کسی نے کر دی، صورتحال بگڑ جائے گی، تو ابھی اب واپس چلے جاؤ، کچھ دنوں کے بعد پھر آ جانا، ہم آپ کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں روکیں گے. لیکن اے عثمان تم تو آئے ہوئے ہو، کعبہ سامنے ہے، اب کر لو، آپ طواف کر لو. حضرت عثمان نے کہا میں اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کروں گا. اللہ اکبر. یہ تعلق. ادھر لوگوں میں یہ بات کسی نے اڑا دی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے. صحابہ جوش میں آ گئے کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، کافروں سے لڑیں گے. اور اس جوش میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت شروع کر دی. بیعت رضوان قرآن میں ذکر موجود ہے. ایک درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہیں، صحابہ بیعت کر رہے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اعلان کر دیتے کہ مجھے پتہ ہے عثمان زندہ ہے، تم لوگ جوش میں نہ آؤ. لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ نبی کا تعلق اللہ سے بھی تو ہے، اور وہاں سے وحی آنے والی ہے، خوشخبری ملنے والی ہے. سب نے بیعت کر لی تو حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے.
یہ بات میں نے اپنے ناظرین کو بتانی ہے کہ میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر عثمان کی طرف سے بیعت لی اور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. اسی ہاتھ سے قرآن ملا ہے امت کو، اللہ تاکہ یہ پتہ چلے کہ نبی کے ہی ہاتھ سے ملا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز بھی ان کو عطا کیا. اور پھر آیت نازل ہوئی، جنہوں نے درخت کے نیچے نبی سے بیعت کی ان کے لیے اللہ نے اپنی رضا اور جو خوشخبری دی. حضور نے اگر روک دیتے تو پھر وہ کہاں ملتی. اللہ. دوسری بات، مدینہ منورہ آئے، آپ کہہ رہے ہیں ان کی حیا اور سخا کی بات. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ بھی ہجرت کر کے آتے ہیں. مدینہ منورہ میں اس وقت پانی کے لیے صرف ایک کنواں، ویل، جس کو بیر روما کہتے تھے. روما ایک یہودی تھا، اس کا کنواں تھا، میٹھے پانی کا صرف وہ کنواں تھا. لوگ اتنی دور چل کے جاتے تھے، وہاں سے پانی لے کے آتے تھے، کوئی آسانی نہیں تھی. کافی دور ہے. بہت دور. اس زمانے میں آپ بستی کا اندازہ کریں، اب تو آپ گاڑیوں پہ جاتے ہیں. حضور نے فرمایا ہے کوئی جنت لینے والا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ملے گی؟ فرمایا جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے. حضرت عثمان گھر سے جتنی نقد رقم موجود ہے، سکے ہوتے تھے چاندی یا سونے کے، وہ سکے لیے اس روما کے پاس گئے کہ کیا تو اسے بیچے گا؟ اس نے کہا میرا چلتا کاروبار ہے، میں کیوں بیچوں گا؟ کہ سارا وقت یہیں بیٹھے رہتے ہو، بیچ دو، جتنی رقم اکٹھی کمانی اکٹھی مل جائے گی تو میں کچھ اور کر لینا. اس نے کہا نہیں جی، دور دور تک کوئی اور پانی کا، میٹھے پانی کا کنواں نہیں ہے، میں کیوں بیچوں؟ بڑا اس کو زور لگایا، طریقے سے سمجھایا، تیرے اور 10 کام رکتے ہیں، تجھے فل ٹائم ڈیوٹی دینی پڑتی. وہ نہیں مانا. جب دیکھ لیا کہ کسی طرح نہیں مانا، فرمایا آدھا بیچ دے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا درمیان میں پارٹیشن لگا دیں، ایک طرف سے تو پانی نکال، ایک طرف سے میں نکالوں گا، تجھے اچھی خاصی رقم بھی مل جائے گی. اب وہ سوچ میں پڑ گیا اور اس پر تیار ہو گیا. حضرت عثمان غنی نے اس کی منہ مانگی رقم اس کو دے دی اور آدھا کنواں لے لیا، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی اور مسلمانوں سے کہا جو جائے وہاں جا کے پانی لے لے، کوئی رقم نہیں. اس نے یہ سمجھا تھا کہ یہ بھی کاروبار کریں گے، بیٹھیں گے، بیچیں گے، ہم دونوں میں مقابلہ ہوگا، کبھی ان کا ریٹ زیادہ کبھی میرا ریٹ، اور وہاں تو وہ مفت پانی. ان کا حضرت عثمان نے کہا میں نے لے لیا، میں مفت دوں یا جیسے مرضی کروں، میرا ہو گیا. وہ جو غیر مسلم آتے تھے پانی لینے، انہوں نے مسلمانوں سے پوچھا ہم تمہاری طرف سے پانی نکال لیں؟ انہوں نے کہا نکال لو. اب روما کے پاس کوئی آ ہی نہیں رہا، وہ سارا دن خالی بیٹھا ہوا ہے. اس نے حضرت عثمان کو پیغام بھیجا کہ آپ نے میرے ساتھ جو کیا ہے بڑا آپ نے چالاکی کی ہے، یہ باقی آدھا بھی لے لیں. فرمایا جب پہلا آدھا ختم ہو جائے گا تو باقی آدھا بھی لے لیں گے. اس نے کہا اب اس طرح نہ کریں. اس کو مزید آپ نے 12,000 اور دے دیے، اور پورا کنواں حضور نے فرمایا عثمان کے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. مسجد نبوی کی توسیع ہونی ہے، حضرت عثمان رقم دے رہے ہیں، وہ بھی جنت خرید لی انہوں نے. پھر واقعہ آیا جنگ تبوک کے موقع پر، مسلمانوں کا سختی کا سال تھا، لشکر بڑی دور کا سفر تھا اور بڑی طاقت سے مقابلہ تھا اس وقت ظاہری طور پر جو تھی. حضور نے فرمایا ہے کوئی مسلمانوں کی مدد کرنے والا؟ حضرت عثمان نے اعلان کیا کہ میں 300 اونٹ سامان سمیت پیش کرتا ہوں. حضور نے دعا دی، پھر اعلان فرمایا، اور کوئی جو بھی تھے سب پیش کر رہے تھے. حضرت عثمان نے پھر 300 اونٹ، تیسری مرتبہ پھر 300 اونٹ. گھر گئے، وعدہ 900 کا کیا تھا، 1000 سونے کا سکہ لے کر آئے جو اس کی قیمت بنتی تھی. حضور کے سامنے لا کے رکھ دیا. حدیث میں حضور ان کو ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے اے عثمان اب تو کوئی عمل نہ بھی کرے تیری جنت کا میں ضامن ہوں. اللہ. یہ تیسری مرتبہ. اس کے علاوہ متعدد واقعات. آپ کو ان کی سخا کا ایک واقعہ اور سناتا ہوں. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں مقروض ہوں، مجھ پہ قرض ہے.
مجھے مدد چاہیے. لوگ اپنی حاجات کے لیے نبی کے پاس آتے تھے, بالکل. دینی, دنیاوی, دنیا کی, اخروی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے, کیونکہ ارشاد ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی, اللہ عطا کرنے والا ہے, میں بانٹنے والا. بالکل. تو صحابہ آ کے سوال کرتے تھے, نبی پاک عطا فرماتے تھے. اس نے اپنی حاجت بیان کرتے ہوئے ذرا زور دے کے کہا کہ مجھ پہ قرض زیادہ ہے, تو مجھے تھوڑا نہیں ذرا زیادہ چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ عثمان کے پاس میرا سلام کہنا, وہ تمہاری مدد کریں گے. یہاں ایک بات کر دوں, آج کل بھی کچھ لوگ کسی کے پاس جا کے کہہ دیتے ہیں مجھے فلاں نے بھیجا ہے, یا ویسے نام لے دیتے ہیں. آج کل تو سیلفی کا رواج ہے, فوٹو دیکھو کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. تو ایسے معاملے میں آپ کو تسلی کرنی چاہیے. جس شخص کا نام لے رہا ہے اس سے رابطہ کریں, دھوکے میں نہ آئیں. جس طرح آج کل کچھ لوگ آپ کی وہ ڈی پی لگا کے اور نئی آئی ڈی بنا کے شروع ہو جاتے ہیں. تو دھوکے سے بچنے کے لیے ضروری ہے آپ تسلی کریں. وہ حضرت عثمان کے دروازے پہ جب آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ اس کو آواز آ گئی, حالانکہ ٹو لگا کے سننا منع ہے, لیکن آواز خود بخود کانوں میں آ گئی. آپ اپنی زوجہ سے فرما رہے تھے کہ تم نے چراغ میں جو بتی ڈالی ہے, جو روئی کی بنا کے ڈالتے ہیں, وہ موٹی ڈال دی, وہ تیل زیادہ پی رہی ہے. وہ اتنی بات سن کر کہنے لگا یہ چراغ تو بجھانے کا حکم ہے سوتے وقت, نبی پاک نے منع کیا ہے سوتے وقت چراغ نہیں جلائے رکھنا چاہیے, آگ لگ سکتی ہے, کچھ اور ہو سکتا ہے. یہ اپنی بیوی کو موٹی بتی بنانے پہ جب اتنا کہہ رہے ہیں تو میری کیا مدد کریں گے؟ انسان ہے نا, اپنی سوچ سوچتا ہے. خیر اس نے دروازہ کھٹکھٹا دیا. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے, میں مقروض ہوں, میری مدد کر دیجئے. چونکہ جملہ سن چکا تھا تو اب ذرا زیادہ زور دے کے کہا میرے پہ قرض بہت زیادہ ہے. ٹھیک. حضرت عثمان نے فرمایا ٹھہرو میں آتا ہوں. آپ کوئی کال لینا چاہتے ہیں؟ نہیں, بریک کی جانب ہم جائیں گے. چلے میں بعد میں پورا کر لوں گا. ناظرین کرام چلتے ہیں ایک بریک کی جانب, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس واقعے کو یہیں سے جو ہے نا سٹارٹ کریں گے. سرکار میری بات بنائے رکھ, سرکار میری بات بنائے رکھنا. جی ناظرین کرام, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے. پروگرام میں لائیو کالز بھی لی جاتی ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ خاص طور پہ جو ہم ان موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عقائد کی مضبوطی بھی ہو اور ان کو سمجھ کے عمل کیا جائے, تاکہ جو عمل ہو وہ فلاح کی جانب ہو, کامیابی کی جانب. علامہ صاحب ابھی آپ ذکر کر رہے تھے اس بندے کا جو ثقافت کے حوالے سے. جی وہ جب دروازے پہ یہ سنا اس نے تو حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھہرو میں آتا ہوں. آپ چپل پہن کر تشریف لائے, اس کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ کی آبادی جو بستی تھی اس سے باہر اس کو لے گئے. کھلا میدان, بہت اونٹ, بہت سامان جو بھی تھا, ویئر ہاؤس ٹائپ جگہ نہیں اوپن ویئر ہاؤس. اور وہ ہمارے حساب سے لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا سامان. ٹھیک. فرمائی یہ دیکھ رہے ہو یہ سب میرا ہے, یہ میں نے تمہیں دیا. اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں. اس نے کہا میرا قرض اتنا تو نہیں ہے. فرمایا تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ میرا قرض زیادہ ہے, بار بار سنا رہے تھے. اس نے کہا اتنا تو نہیں ہے. فرمایا اب یہ میں تمہیں دے چکا, اللہ, جتنی ضرورت ہے تم رکھو, باقی دوسروں کو دے دو, تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. سبحان. اس نے کہا جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے, معلوم کرنا ہے. جب میں آپ کے دروازے پہ آیا تھا تو یہ آواز میرے کانوں میں پڑ گئی کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ سے صرف چراغ کی بتی موٹی ہونے کی وجہ سے کہہ رہے تھے, شکایت کر رہے تھے کہ یہ زیادہ تیل پی رہی ہے, اور یہاں آپ یہ لاکھوں کا سامان اسی طرح دے رہے ہیں, وہاں کتنا پیسہ, ایک پیسہ زیادہ لگ جاتا. تو ان کا جواب میں نے ناظرین کو سنانا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے دیا اس کا میں نے اللہ سے ثواب لینا ہے, وہ جو ہے اس کا میں نے حساب دینا ہے.
اللہ اکبر۔ اتنا خوف خدا رکھنے والے لوگ. ایک شخص آ گیا ملاقات کو بات کرنے، آپ اپنا کوئی کام کر رہے تھے، آپ نے ایک چراغ بجھا دیا، دوسرا روشن کر دیا، بات کرتے رہے اس سے. جاتے وقت اس نے کہا جی اس چراغ میں اور اس چراغ میں کوئی فرق ہے؟ فرمایا نہیں. تو آپ نے وہ بجھا دیا اور یہ روشن کر دیا، اس کی وجہ کیا؟ فرمایا میں اس وقت سرکاری کام کر رہا تھا، اس میں جو تیل تھا وہ بیت المال کا تھا. تم آئے ہو مجھ سے ذاتی طور پر ملنے تو میں سرکاری خرچ کا تیل استعمال نہیں کر سکتا تھا. ایسے لوگ خوف خدا رکھنے والے، یہ تھا ان کا کردار. سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے جو میں نے ضروری بات آج اپنے ناظرین کو بتانی ہے وہ یہ کہ ان کا دور خلافت خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ مدت کا ہے، 12 سال. شروع میں بہت فتوحات، بہت سے علاقے، لیکن ایک عرب میں ٹرائب کی جو آپس میں کوئی کشمکش تھی جس کو ختم کیا تھا نبی پاک نے کہ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں. بنو ہاشم اور بنو امیہ میں ایک جو پرانی چشمک تھی اس کو اٹھایا ایک یہودی نے، عبداللہ بن سبا اس کا نام ہے. وہ اوپر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا، دل سے یہودی تھا. یہ مسلمانوں میں فرقہ واریت کی ابتدا. اس نے یہودی بڑے بڑے تاجروں کو ان کو کہا کہ اسی طرح ہی رہو گے؟ انہوں نے کہا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس نے کہا میری ہدایات پر عمل کرتے جاؤ، جو میں کہتا جاؤں کرتے جاؤ، دیکھو میں تمہیں تمہاری دوبارہ چیزیں واپس دے لاؤں گا. یہودی تھا. اس نے کہا کلمہ پڑھنا ہوگا زبانی طور پر، اندر سے یہودی رہنا، دکھاوے کو جو کچھ کرنا پڑے گا کریں گے. اور اس طرح ہم مسلمانوں کے اندر داخل ہو کے جب تک وہ ان کو پھوٹ نہیں ڈالیں گے ہم کسی طرح اپنی وہ چیزیں واپس ریوائول نہیں کر سکتے، کیونکہ خیبر چلا گیا تھا، بیت المقدس چلا گیا تھا، ان کے سینٹر پوائنٹ تھے. اس شخص نے آ کر وہ فتنے کیے ہیں جو آج تک امت بھگت رہی ہے. حضرت عثمان غنی پاور میں تھے، خلیفہ وقت تھے. مدینہ منورہ میں سب سے پہلے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، گھیراؤ کیا گیا، آپ کے خلاف دھرنا دیا گیا پہلی مرتبہ حکومت کے خلاف. کیا تھا؟ الزام لگائے گئے کہ یہ اقربا پروری کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو لگا رہے ہیں. صحابہ کرام موجود ہیں اس وقت، جتنے الزام یہ لگا رہے تھے. اس نے وہ علاقے چنے جہاں ابھی اسلام نیا نیا پہنچا تھا، نئی فتوحات، ان لوگوں میں جا کے غلط قسم کے سوال ڈالے، بحثیں شروع کی، لوگوں کو عمل سے دور کر کے بحثوں میں الجھایا. یہ سبائی ٹولہ مشہور ہے. حضرت عثمان غنی وہ شخصیت ہیں، فرمایا میں شہر رسول میں کشت و خون نہیں ہونے دوں گا. حالانکہ آپ حکم دے سکتے تھے، ان کو کچلا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے کہا کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، میں کلمہ گو کے خلاف اس طرح حکم نہیں دوں گا. اور شہر رسول کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری خبریں پہلے دے چکے تھے. مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان سب کے جواب دیے. وہ جتنے اعتراضات کرتے تھے حضرت عثمان پہ، صحابہ جواب دیتے تھے کہ حضرت عثمان ان الزامات سے بری ہیں، ان میں کوئی ایسی بات نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کتنے ارشادات ہیں ان کے، اور ان کے احسانات کتنے ہیں وہ یاد دلاتے تھے. انہی لوگوں نے، حضرت علی نے اپنے دونوں شہزادوں کو ان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا کہ دیکھو کوئی اندر نہ جائے. 40 روز سے زیادہ آپ کا پانی بند رہا، حالانکہ خلیفہ وقت ہیں، مگر صبر کر رہے. پیچھے سے دیوار پھاند کر لوگ داخل ہوئے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، روزے کے ساتھ تھے، اس حالت میں آپ کو شہید کیا گیا. صحابہ کا بیان ہے کہ اگر حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، معمولی بات نہیں ہے. اور وہی فتنہ چل پڑا. ایک کالر ہے. ضرور. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، کہاں سے اور کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نکاح دیتی ہیں.
ٹھیک ہے. کہ لوگ بولتے ہیں وہ آپ کی سکی بیٹیاں نے، وہ منہ بلیاں بیٹیاں تھیں، آپ کی کوئی بیٹی ہے سکی؟ ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں سگی بیٹیاں نہیں تھیں. لوگوں کو کسی کی بیٹی ہو اور اس کو کہا جائے کہ یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے تو یہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ گالی ہوگی، گالی بھی ہوگی. بالکل. اس پر کتنا بڑا الزام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، 4 بیٹیاں 3 بیٹے. اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ نبی کو گالی دیتا ہے، نبی کی توہین کرتا ہے، ان کی دل آزاری کرتا ہے. اور جو لوگ نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں، قرآن پڑھیں کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے، ان کے لیے کتنے شدید احکام ہیں. میں اور آپ غیرت والے تو اللہ تعالیٰ کتنی غیرت والا ہے. اللہ. کتنا بڑا الزام لگاتے ہیں وہ لوگ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی مظلومانہ شہادت، اور وہ بھی مدینہ منورہ میں. آپ کے جنازے پہ پتھر مارے گئے، آپ کو بقی شریف کی حدود میں دفن نہیں ہونے دیا گیا. لیکن ان کی قربانیاں کتنی ہیں، ان کے کام کتنے ہیں. وہ جو فتنہ برپا کیا، اس کے بعد مسلمانوں میں قتل و غارت نہیں رک سکی. اس سے اندازہ کریں کہ ابتدائی دور صحابہ کرام کتنی شان والے موجود ہیں، لیکن یہود نے منافقانہ طور پر مسلمانوں کی وحدت، شوکت، عظمت کو توڑنے کے لیے سازشیں کی. ہم آج تک سمجھ نہیں پا رہے. تو ہمیں حضرت عثمان غنی کے دور سے یہ بھی پیغام ملا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حق بھی ادا کیا اور امت کو پیغام دے دیا کہ ہمیں کس طرح رہنا چاہیے. بالکل. ہم سب آخری لمحات ہیں، نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام ان کی زندگی سے؟ ابھی جس طرح ایک سوال آ گیا، یہ مجھے بتائیں، یہ سازشیں نہیں ہیں؟ بالکل ہے. یہ مسلمانوں کو توڑنے کی کوششیں نہیں، نبی کی شان گھٹانے کی کوشش نہیں. مسلمانوں کو لڑوانے والوں سے ہمیں باخبر رہنا چاہیے. ہم دوست اور دشمن کو پہچانیں. آج مسلم امہ اگر متحد ہو گئی، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا، اور یہی کوشش ہے کہ ان کو متحد نہ ہونے دیا جائے. بالکل. تو ہمیں نسبتوں کا خیال رکھنا ہے اور ان ہستیوں کا احسان ماننا اپنے ہے. محسنوں کا احسان ماننا. بالکل ہمارے ماننا. محسن ہیں امت. اللہ کرے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت کو پہچانیں. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج گفتگو کر رہے تھے سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے، اور آئندہ کی نشست میں بھی صحابہ کرام کے حوالے سے گفتگو ہوگی. کوشش یہی کر رہے ہیں کہ آپ تک ان موضوعات کو پہنچایا جائے جو کہ عام طور پہ جس کے اوپر گفتگو نہیں کی جاتی. اور اگلی نشست میں مولا کائنات کے حوالے سے ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. سرکار میری بات بنائے رکھ